الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج انشاءاللہ ہم لوگ 9ویں پارے کے چند مضامین سننے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. حضرات، 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا ذکر کیا. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ قوم تاجر قوم تھی، تجارت کیا کرتی تھی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تجارت تو کرتے تھے لیکن نام تول میں کمی کر کر دوسروں کو دھوکہ دینا ان کی زندگی کا شیوا بن چکا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام بہت سمجھاتے ایسا مت کرو، تمہارے اس دھوکہ دینے سے، تمہارے اس فراڈ کرنے سے اللہ کی زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. ہزار بولنے کے بعد سن رہی نہیں تھی. الٹا قوم والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے، یہ سمجھانے کا کم کرو ورنہ ہم جو ہے تمہیں گاؤں سے باہر کر دیں، تمہیں اور تمہارے جتنے ایمان لاتے ہیں سب کو ہم باہر کر دیں یا پھر ہمارے دین میں واپس آ جائیں. اب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کیسے جو ایمان سے پھر کر کفر کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے اور تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، تمہیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے. تو میں کیسے کفر کی طرف لوٹ سکتا ہوں؟ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. قوم جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی زلزلہ کے ذریعے ہلاک ہو جاتی. اور قرآن مجید کی دوسرے آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ کے علاوہ اور دو عذاب بھی ان پر آئے تھے شعیب علیہ السلام کے قوم پر. ایک تو زلزلہ جو اس پارے کے اندر، اور ایک دوسرا عذاب چیخ، خطرناک چیخ آئی تھی آسمان سے، اس کی بھیانک آواز سے وہ ختم ہو گئی. اور تیسرا جو ہے عذاب تھا وہ ہے بادل کی شکل میں. ان کے گاؤں پر ایک بڑا بادل آیا تھا، بادل کا ٹکڑا جس کے اندر انگارے کی چنگاریاں، آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اس شعلوں نے اس قوم کو بستی کو ہلاک کر دیا. تو اس طرح 9ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہا کہ زندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں تو کرنے کے دو کام. آج انسان مادہ پرست بن گیا ہے، بس جو دکھتا ہے اس کے پیچھے پڑا. یعنی انسان کثرت بہت کمانا، بہت جمانا، بہت کھانا، بہت سیو کرنا، اس کی طرف انسان پڑا. ٹھیک ہے، بہت بھی انسان کے لیے ضروری. مال کی کثرت ہوگی تو زکات دے گا نا. تھوڑا ذرا سا مال لے کے بیٹھ گیا ہے، سو بھی ہر کوئی جو غریب بن گیا تو زکات کیوں نکالے؟ تو مال کی بھی کثرت چاہیے. اور کچھ مال زیادہ ہو تو حج کو جائے گا، عمرے کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا. تو مال کی کثرت بھی چاہیے، لیکن کثرت کے ساتھ کیا ہونا؟ برکت ہونا ہے. ہر چیز کی کثرت کا فائدہ کب ہوگا؟ عمر کی کثرت ہو، مال کی کثرت ہو، زندگی کی کثرت ہو، کھانے کی کثرت ہو، پینے کی کثرت ہو. ہر چیز میں کثرت انسان کو کب فائدہ دے گی؟ جب اس کے ساتھ برکت ہو. برکت سے خالی ہے کثرت. قارون کا خزانہ بھی انسان کے قدموں پر ڈال دے، انسان کا جو ہے انسان کا ذہن تسلی نہیں ہوتا، اس کا دل تسلی نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر بتایا کہ دو کرنے کے کام ہیں، اگر یہ دو کام کریں گے تو تمہاری زندگیوں میں برکتوں کے دروازے کھل دیں گے. کہا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کچھ گاؤں والوں کا ذکر کیا کہ کچھ بستی والے تھے، اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے کہ آسمان و زمین سے ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے برکت کے. دو کرنے کے کام کیا ہے؟ پوری زندگی ایمان والی زندگی گزار، اور ایمان کے ساتھ ساتھ قدم قدم پر اللہ سے ڈرنے والے تقوی والی زندگی گزار. یہ دو کرنے کے کام ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برکت لائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا. اب بار بار آپ جو حضرت موسیٰ کا نام تقریباً درسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن کے اندر یاد رکھیے سب سے زیادہ جس نبی کا نام آیا وہ حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی
بار بار ان کی زندگی کے کئی پہلو جو قرآن کے اندر ذکر ہوئے. تو یہاں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو بڑے معجزے عطا کیے. ایک معجزہ تھا لاٹھی کا، ان کے پاس ایک عصا ہوتا تھا، لاٹھی ہوتی تھی، اس کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ اجدھا بن جاتی. اور ایک جو معجزہ اللہ نے عطا کیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں داخل کر کر نکالتے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا. یہ برس کی بیماری نہیں، سفید جو بیماری ہوتی، بلکہ یہ معجزہ تھا کہ وہ چمکنے لگتا تھا. یہ دو بڑے معجزے تھے. یہ دو معجزوں کو دیکھ کر ان کے زمانے میں جو فرعون کا ظالم بادشاہ، وہ سمجھا کہ یہ جو موسیٰ جو ہے جادوگری کے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جادوگری کا چلن بہت زیادہ تھا. جادوگری بہت رواج تھا اس وقت. تو اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت میں جہاں کہیں بھی جادوگر سارے جادوگروں کو موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کیا. ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اب جو جادوگروں کو اسی کا انتظار تھا، تو جادوگروں نے پوچھا فرعون سے کہ ہم تو مقابلہ کریں گے موسیٰ کا، لیکن اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے مقرب لوگ بن جائیں گے، یعنی میرے دربار کے آدمی بن جائیں گے. اب جادوگروں نے سوچا کہ بادشاہ کے قریبی انسان ہم بن جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز چاہیے. تو پورے جو تیاری کرنا شروع کر دی. ایک دن وقت مقرر ہوتا ہے، ایک بڑا کھلا میدان جہاں سے ہر کسی کی نظر پڑے. اب سب سے پہلے جادوگر اپنے اپنے رسیاں لاٹیاں سب ڈالتے ہیں، ان کے جو بھی کرتب ہوتے ہیں جادوگری ہوتی سب دکھاتے ہیں. پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا تھا، عصا تھا، اس عصا کو پھینکتے ہیں، وہ اژدھا بن جاتا ہے. وہ اژدھا ساری چیزوں کو نگل جاتا ہے. اب جیسے یہ منظر دیکھتے ہیں سارے جادوگروں کو، ان کو پتا ہے کہ جادوگری کیا ہوتی ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے. وہ سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ہے. فوراً اسی وقت وہ توبہ کر کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اب ادھر فرعون جو ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ میرے لوگ، میں ان کو جمع کیا تھا جادوگری کرنے کے لیے، موسیٰ کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. آگ بگولا ہو جاتا ہے. کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ، کہتا کہ میں اب تمہارے ہاتھ پیر مخالف سن سے، ایک ہاتھ ادھر کا کاٹوں گا تو ایک پیر ادھر کا کاٹوں گا، اور پھر سولی بھی لٹکا دوں گا، سب دیکھ لیں. تو جادوگروں نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لیں، ہم جو ہے اس کے دین کو سمجھ گئے، اصلی حقیقی خدا کو سمجھ گئے، رب کو سمجھ گئے، ہم ایمان لا چکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون پر اتارے گئے 5 عذابوں کا سلسلہ، 5 عذابوں کا ذکر کیا. فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو آخر میں پانی میں ڈبو کے ختم کرتی، وہ اصل عذاب تھا. لیکن اس سے پہلے اس کو سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی لائے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پہلا جو ہے عذاب تھا طوفان، اوپر نیچے سے پانی، کئی گھر ڈوب گئے، کئی لوگ مر گئے. آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتے تھے کہ تمہارے رب سے دعا کرو، اگر یہ طوفان ہٹ گیا تو ہم جو ہے ایمان بھی لا لیں گے، اور تمہاری یہ جو بنو اسرائیل ہے کو یہاں مصر سے نکال کر تمہاری جو جگہ ہے وہاں پر ہم کو بھیج بھی دیں گے، ایمان بھی لائیں گے اور تم کو یہاں سے آزاد بھی کر دیں گے. اب جیسے ہی طوفان ٹل گیا، پھر وہی بے ڈنگی رفتار، جو پہلی جو شرارت ہے وہ شرارت شروع کر دیتے. تو پھر اس کے بعد طوفان چلے گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو سدھارنے کے لیے ان کی عبرت پہ دوسرا عذاب لایا. طوفان کے بعد ٹٹی دل، جو چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے، جب کسی فصل کے اوپر سے، کھیتی پر سے گزرتے تو پوری جو کھیتی کو برباد کرتے، ٹٹی، وہ عذاب بھیجا تھا. وہ عذاب بھی آتا تو پھر آگے جو حضرت موسیٰ سے دعا کی درخواست کرتے، پھر وہ عذاب چلا گیا تو پھر جو وہی بے ڈنگی رفتار. پھر تیسرا عذاب تھا جوئیں. ایک جو پڑ جائے انسان کے سر میں کتنا پریشان ہو جاتا جب تک نہ نکلے. اب اللہ عذاب کے طور پر لائے، کپڑوں میں جوئیں، سر میں جواں، بال میں جواں، تو جون سے جو ہے پریشان ہو گئے. اور چوتھا عذاب تھا مینڈک. مینڈک دیکھنے میں انسان نفرت کرتا ہے، ہر جگہ مینڈک، کھانوں میں مینڈک، ادھر ادھر ہر جگہ جو مینڈک ہی مینڈک. پھر 5واں عذاب تھا خون. ان کے ناکوں سے جو خون نکلنا شروع، وہ جو پانی کے لیے پانی خرید کرتے تو خون بن جاتا تھا. تو یہ 5 جو ہے طے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیے تھے تاکہ وہ سدھر جائے. لیکن اس کے باوجود وہ سدھر نہیں رہے تھے. تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو اس دریا میں ڈبو دیتا ہے کہ بنو اسرائیل کو لیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل جاتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے آمد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دریا کے اندر راستے بنا دیتے ہیں اور پورے بنو اسرائیل پار تو ہو جاتے ہیں. لیکن فرعون جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، جیسے بھی سمندر میں پہنچتا ہے تو اللہ کے حکم سے پانی مل جاتا ہے اور فرعون اس میں ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرعون کا ذکر کرنے کے بعد بنو اسرائیل کے نافرمانیوں کا ذکر کیا. یہ فرعون کیا ہے؟ مصر کا آدمی ہے.
فرعون اور اس کی جو قوم ہے اس کو قبطی کہتے ہیں، قبطی یہ فرعون کی قوم ہے، یہ جو اصل مصر کے لوگ، یہ جو بنو اسرائیل ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام آ کے مصر میں بھیج دیے گئے تھے نا، اس ٹائم پہ آ کے لوگ بس گئے تھے، شروع میں بہت اچھے تھے لوگ، یہاں کے لوگ فرعون کے جو ماننے والے لوگ تھے، قبطی لوگ، ان کو سر پہ اٹھا کے بٹھائے تھے، دھیرے دھیرے ان کے اندر ہر چیز کا بگاڑ پیدا ہو گیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں کے مصر کے لوگ بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی، آخرکار موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام لے کر وہاں اس دریا سے پار ہو گئے، کدھر ملک شام جانے کے لیے۔ اب راستے میں جو ہے ایک قوم پر سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہ قوم والے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اب یہ بتوں کے پوجا کرنے والوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اندر بھی جو بتوں کی محبتیں پیدا ہو گئی تھی۔ اب بت کی پوجا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو موسیٰ سے، پیغمبر سے کہتے کہ ہمارے واسطے بھی ایک طرح کوئی بت بنا دیجئے، خدا بنا دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اللہ، ابھی تو آپ لوگوں کو جو بچا کر ظلم کے فرعون کے ظلم سے بچا کر آپ کو باہر نکالیں، ابھی سے تمہاری شرارت شروع ہو گئی۔ اب لے کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا 40 رات کے لیے، تورات لینے کے لیے، اور جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جو حقیقی بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو نائب بنا کر جاتے ہیں کہ آپ جو میرے قوم کو سنبھالیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ اب ہارون علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر، بنو اسرائیل کو لے کر دن گزار رہے تھے، تو کیا ہوا کہ ایک آدمی جس کا نام سامری، وہ اصل میں جو ہے قبطی آدمی کا، فرعون کا آدمی تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ بنو اسرائیل کے اندر بنو اسرائیل کا آدمی بن گیا۔ اس نے کیا کیا، زیوروں کو ملا کر، اس کو پگھلا کر ایک گائے کا بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ بنا دیا، کیونکہ گائے کی پوجا کرنا ان لوگوں کے اندر بتوں کی پوجا میں شامل تھا۔ اب جیسے ہی موقع مل گیا، ادھر جو موسیٰ بھی نہیں ہے اور گائے کی پوجا کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اچھا، وہ گائے کے اندر اس نے ایسا سسٹم بنایا تھا کہ ہوا ادھر سے گزرتی تو ادھر منہ سے جو اس کے راستے سے، منہ کے راستے سے جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے ویسے اس کی آواز آنے لگی۔ تو اور یہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے کہ ہاں یہ حقیقی کوئی خدا ہے، تو اب اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کی پرستش۔ پھر وہاں اللہ رب العزت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کوہ طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کے قوم کی حالت ایسی ایسی ہو گئی آپ کے آنے کے بعد۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل آتے ہیں اور جو بھی تختیاں تھی، تورات کی تختیاں ایک جگہ ڈال دیتے ہیں، اور ہارون کو بلا کر ان کی تعریف کرتے کہ کیا کیا میرے جانے کے بعد کیا حال بنا دیا میرے قوم کا۔ تو حضرت ہارون کہتے کہ میں اکیلا تھا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر دونوں مل کر جو ہے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ گائے کی پوجا میں ملوث تھے، سب جو ایک دوسرے کا قتل کر اس دنیا سے ختم ہو جائے، یہی تمہاری سزا۔ نبی کے ہوتے ہوئے شرک کا کام کر رہے تو ان کی یہ سزا بتائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سے بات کرنے کے لیے جب کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ جو تمہارے پیچھے پہاڑ ہے اس پر میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا، اگر یہ اپنی جگہ ٹکا تو تم دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ بکنی ہو گیا، ریزہ ہو گیا۔ فبر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عہد الگ کا ذکر کیا کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلنے والی جتنی اولادیں، سارے اولاد، اس میں آپ بھی تھے، میں بھی تھے، ہم سے پہلے لوگ، ہمارے بعد میں آنے والے سارے لوگوں کی روحوں کو، عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کو جمع کیا اور سب سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ سارے لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں یہ عہد اس لیے لے رہا ہوں، یہ وعدہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ ہم کو دنیا میں جا کے کیا کرنا تھا ہم کو پتہ نہیں، کس کی عبادت کرنا تھا، کس کی پرستش کرنا تھا ہم کو پتہ نہیں، یہ کہیں عذر نہ پیش کرو، اس لیے میں پہلے تمہیں وعدہ کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تو اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیا ہے لیکن دل سے حق سمجھتے نہیں، جن کو دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں لیکن آنکھوں سے حق نہیں دیتے،
جن کو سننے کے لیے اللہ نے کان دیے لیکن حق بات سننے کے لیے کوشش نہیں کرتے. 3 نعمتوں پر اللہ نے ذکر کیا. دل سے سمجھتے نہیں, آنکھوں سے سچائی کو دیکھتے نہیں, اور کان سے سچائی کو سننے کی کوشش کرتے. 3 نعمتیں اللہ نے دی. اس کے باوجود حق کو تلاش نہیں کرتے ہیں, بے مقصد اور بے شعور زندگی جیتے ہیں. تو اللہ فرماتے کہ اولئک کالانعام, ایسے بے مقصد زندگی جینے والے جانوروں کی طرح. پہلے تو اللہ نے کہا کہ جانوروں کی طرح, بل ہم ابل, پھر آگے کہا کہ نہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے. کم سے کم جانور تو ایسی ویسی حرکت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو جانور ہے, لیکن ایک انسان جو ہے انسان ہوتے ہی جانور کی حرکت کرتا ہے تو جانور کیسے ہوتا ہے؟ بل ہم ازل, وہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے. تو لہٰذا ہم کو ایک انسان بن کر بامقصد زندگی جینا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا بذات خود مالک نہیں. جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک ہے, غیب دان ہے, غیب کا علم رکھنے والے, ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے. قرآن کی یہ آیت صاف بتاتی ہے, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, دوسروں کے لیے تو چھوڑو, میں اپنے آپ کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ماشاء اللہ, ہاں جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی یہ بھی اعلان کر دیجیے امت کے سامنے, اگر میں غیب دان ہوتا, غیب کی چیزوں کا علم رکھتا, جیسے اللہ کو معلوم ہے اچھی, ویسے غیب کا علم رکھتا تو سارے خیر کی چیزیں, بھلائی کی چیزیں, جتنے پروفٹ چیزیں سب میں اپنے لیے لوٹ لیتا. وما مسنی السوء, اور دنیا میں مجھے کوئی مصیبت آ کے نہیں چھوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنے ٹھوکریں نہیں کھائے. جنگ احد میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے, سر زخمی ہو گیا, اور اسی طرح آپ طائف کے لیے گئے تھے. کہاں؟ مکے سے طائف کتنا اوپر ہے, وہاں گئے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کا کام کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام لگایا تھا, بدکاری کا الزام. 1 مہینے تک اللہ کے رسول سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. نبی کی بیوی کا مسئلہ, کون لگایا, کیا حقیقت میں ہوا نہیں ہوا, کسی کو پتا نہیں, نبی کو بھی مان. 1 مہینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پاک ہے, وہ سراسر الزام, نبی کو کچھ پتا نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودی عورت نے ان کو دعوت دی تھی, کھانے پر گئے تھے, اس نے زہر ملا دیا. کئی صحابہ جو ان کے ساتھ کھا کے, نبی کے ساتھ کھا کے انتقال بھی کر گئے, اور اسی زہر کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر وقت تک, موت تک تھا. یہ سارے واقعات ہم کو بتاتے کہ اگر ہمارے نبی غیب داں ہوتے, جیسے اللہ غیب کا علم رکھتا ہے, تو قدم قدم پر یہ ہمارے نبی کو جو تکلیفیں پہنچی ہے, جو ٹھوکریں کھائے ہیں, جو ضرر پہنچائے, اللہ کے رسول کو یہ تکلیفیں نہیں پہنچتی. تو پتا کیا چلا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہاں, اللہ رب العزت وحی کے ذریعے, کبھی فرشتے کو بھیج کر, کبھی دل میں بات الہام کر, کبھی خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیب کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں, لیکن غیب کا علم سب جو ہے اللہ کے پاس. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے بعد ایک اور سورت ہے, سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے. 3 پارے کے بعد سورۃ الانفال. انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو. انفال, سورۃ الانفال نام ہے سورت کا, اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ میدان جنگ میں دشمن لڑتے لڑتے ہارنے کے بعد جو مال چھوڑ کر جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, گھوڑوں کی شکل میں, تلواروں کی شکل میں, ڈھالوں کی شکل میں, جو بھی چیز چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اب وہ مال غنیمت مسلمان اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد, اس کو لے لینے کے بعد, اس کا ایک مقرر حصہ ہے اللہ کے رسول کے لیے, پھر اس کے بعد بیت المال کے لیے, پھر جتنے مجاہدین جنگ میں شریک ہوئے ان کے لیے, سب کے لیے الگ الگ تقسیم کیا ہے. اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس کو عربی میں انفال کہا جاتا ہے. اس کے نام سے اللہ نے سورۃ الانفال نازل فرمائی, اور یہ مدنی سورت ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے اسلام کی پہلی جنگ بدر کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. مکے سے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دوسرے سال ایک جنگ ہوتی ہے رمضان کے مہینے 17 رمضان کو, جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے. اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ جو ہے مکہ اور سیریا, ملک شام جو فلسطین ہے, اس کے بالکل بیچ میں ہے مدینہ. مکے والے جب بھی کچھ تجارت کرنے کے لیے ملک شام کو جانا ہوتا تو آنا جانا کس پر سے ہوتا؟ مدینے پر سے. تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اس وقت مسلمان نہیں ہوتے, بعد میں مسلمان ہوتے, وہ ایک تجارت کا قافلہ لے کر خوب مال کما کر ملک شام سے مدینے کے اوپر سے کہاں جا رہے ہیں؟ مکے کو جا رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کو اطلاع ملتی ہے, خبر پہنچتی ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر ان کے مال پر قبضہ کر لو. ایک نبی جا کر جو کیسے ہی حکم دے سکتے ہیں؟ بات کیا ہے کہ مسلمان جب مکے سے مدینہ آئے تھے ساری پراپرٹی وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے. مکے والے اپنے ساتھ کچھ لے جانے نہیں دیے تھے. پورا کمایا ہوا زندگی کی ساری پونجی وہاں چھوڑ کے آ گئے, کنگال ہو کر خالی ہاتھ آئے. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس تجارت جو قافلہ ہے اس پر جا کر قبضہ کرو, جتنا مال ہم وہاں چھوڑ کے آئے ہیں وہ سارا مال ہم جو اپنا حق لے لیتے. تو جاتے ہیں, لیکن کسی طرح جو ہے بڑے ہوشیار تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے قبضہ کرنے کے لیے آ رہے, تو راستہ بدل کر سمندر کے راستے سے جو ہے مکہ پہنچ جاتے ہیں. اور مکہ پہنچنے سے پہلے ابو جہل کو وہاں اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہمارا پیچھا کون کر رہے ہیں, مدینے سے مسلمان کر رہے ہیں, جلدی ایک فوج تیار کر کے آؤ. 1000 کا لشکر لے کر وہ کیا کرتا ہے, وہاں مکے سے روانہ ہو. ادھر جو مسلمان کس کا قافلہ کا پیچھا کرنے کے لیے کچھ تیاری نہیں, بس 313 صحابہ, کسی کے پاس ہتھیار ہے کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس گھوڑا ہے کوئی چل کر ہی جا رہا. اس طرح جو ہے بغیر تیاری کے نکل گئے. مکہ اور مدینے کے بیچ میں ایک علاقہ پڑتا ہے بدر. وہاں بدر کے علاقے میں یہ جنگ ہوتی ہے. 313 ایک طرف, 3 گنا بڑھ کر وہ 1000 کی تعداد میں. جنگ جیتنا بڑی مشکل ہے, ہتھیار نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گڑ گڑا کر خیمے کے اندر جا کر دعا کرتے کہ اللہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے, اگر اس جنگ میں ہم ہار جائیں, شکست کھا جائے, تو پھر وہ زمین پر کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا نہیں. اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول کر لیتے. اس جنگ میں 1000 فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ جنگ جو ہے بڑے ہی شاندار جیت کے ساتھ مسلمانوں کے حصے میں آتے ہیں. 70 بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں, ابو جہل بھی اسی میں مارا جاتا ہے, اور 70 لوگوں کو قید کر لیا جاتا ہے. یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ذکر کی. پھر اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی, کہا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, کہا کہ اے لوگوں اچھی طرح جان لو یہ تمہاری اولاد, یہ تمہارا مال تمہارے واسطے فتنہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے, یہ تمہارا کمایا ہوا مال تمہارے واسطے فتنہ, آزمائش ہے. اللہ کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تمہارا مال, یہ تمہاری اولاد تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, نعمت. اللہ کہتے کہ نعمت بھی ہے, اور اسی کلام کے اندر, اسی قرآن کے اندر اللہ یہ بھی کہتے کہ تمہارے لیے فتنہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فتنہ بھی ہے پھر نعمت بھی. تو علماء نے بتایا ہے کہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آدمی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے, صحیح تعلیم کا انتظام کرتا ہے, ان کو نیک بناتا ہے, یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ نہیں, انسان کے لیے نعمت بن جاتی, آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتی ہے, مرنے کے بعد ثواب جاریہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور یہ اولاد, یہ مال, اگر اس مال کو صحیح طریقے سے کماتا ہے, صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہے, اور اس میں جو غریبوں کا حق ہے, واجبی حق ہے, اس کو ادا کرتا ہے, تو پھر یہ مال انسان کے لیے فتنہ نہیں, انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے روز نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کا یہ مال یا اولاد فتنہ ہے, لیکن اگر آدمی ان دونوں کا صحیح استعمال کرے تو پھر یہی مال یا اولاد جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہوں گی. تو یہ چند مضامین ہیں جو 9 بارے میں بتائے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.